میرے والد شارجہ میں نوکری کرتے تھے کہ اچانک سے ہی ان کی موت کی خبر آ گئی۔ میں اور میری والدہ اکیلے رہ گئے۔ میری والدہ نے گھر کے ایک کمرے میں پھل فروشی کا کام شروع کر دیا، لیکن وہ صرف مردوں کو پھل بیچتی تھی اور دروازہ بھی بند ہوتا تھا۔ ایک دن میں نے روشن دان سے دیکھا تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری والدہ تو مردوں کے ساتھ۔ آج پھر ایک مرد میری والدہ کے کمرے سے باہر گیا تھا اور کمرے کا دروازہ بند ہوا تھا۔ میں ابھی اسکول سے آئی تھی۔ ہمارے گھر کے باہر مردوں کا رش اب معمول کی بات ہو چکی تھی۔ میری والدہ بظاہر پھل فروشی کا کام کرتی تھی، لیکن بند کمرے کا راز میری جان نکالنے لگتا تھا، کیونکہ میری والدہ کا پھل بیچنے کا طریقہ کار مجھے بڑا ہی مختلف لگتا تھا۔ انہوں نے ایک بیٹھک میں ہی پھل لگا رکھے تھے۔ بیٹھک کا ایک دروازہ باہر کی جانب کھلتا تھا اور دوسرا دروازہ گھر کے اندر۔ میری اماں جب پھل بیچتی تو اس وقت اپنے کمرے کا وہ دروازہ بند کر لیتی جو گھر کے اندر کی جانب کھلتا تھا، اور بیرونی دروازے سے ہی گاہک کا آنا جانا لگا رہتا۔ میری والدہ ایک ایک مرد کو اندر بلاتی تھی اور پھر کمرے کا دروازہ بند ہو جاتا تھا، اور اس کے بعد کافی دیر کے بعد جب کمرے کا دروازہ کھلتا تو وہ شخص پھلوں کے شاپر لے کر باہر نکلتا۔ اس شخص کے چہرے پر مسکراہٹ سی سجی ہوتی تھی، اور میری والدہ 5-5 ہزار کے نوٹ گن رہی ہوتی تھی۔ میں یہ سوچنے لگتی کہ میری والدہ ایسا بھی کیا پھل بیچتی ہے کہ گاہک 5-5 ہزار ان کے ہاتھ میں تھما جاتا ہے۔ پھر میری والدہ مردوں کو ہی یہ پھل کیوں بیچتی ہے؟ ایسے بہت سے سوالات میرے اندر کل بلانے لگتے تھے کہ میری والدہ صرف مردوں کو ہی کیوں پھل بیچا کرتی ہے، اور وہ ایک گاہک کو ہی کیوں کمرے میں اکیلے بلایا کرتی تھی۔ میری والدہ کی یہ بات مجھے ان کے کردار کے بارے میں مشکوک سی کرنے لگی تھی۔ میں بہت چھوٹی تھی، یہی کوئی 7-8 سال کی، جب میرے والد کی موت کی خبر ہم تک پہنچی۔ میرے والد شارجہ میں نوکری کرتے تھے۔ جب تک میرے والد کی شارجہ میں اچھی نوکری لگی تھی، وہ مہینے کے ڈھیروں پیسے ہمیں بھیجتے تھے۔ سب رشتہ دار ہم سے ملتے تھے، ہماری آؤ بھگت کرتے تھے۔ ہر جگہ اسی بات کے چرچے تھے کہ صفیہ کا نصیب بڑا اچھا ہے، اس کا شوہر اسے درہم بھیجتا ہے۔ ہماری خوش نصیبی شاید ہمارے والد کی زندگی سے ہی جڑی ہوئی تھی۔ ان کی موت کی خبر نے تو جیسے ہماری زندگی سے خوشیاں ہی چھین لی تھیں۔ میرے والد شارجہ میں فیسٹیول لگاتے تھے اور بچوں کے کپڑے ایک اسٹال پر لگا کر بیچتے تھے، لیکن اس سال اس جگہ پر آگ لگ گئی۔ جہاں لوگوں کا مالی نقصان ہوا، وہاں بہت سے لوگ جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ سامان کے ساتھ لوگ بھی جل کر اس قدر جھلس چکے تھے کہ ان کی لاشیں پہچاننا مشکل تھا۔ میرے والد کے دوست نے کہا کہ وہاں کی حکومت کسی کی ڈیڈ باڈی ان کے لواحقین کے پاس نہیں بھیج رہی، کیونکہ پہچاننا ہی مشکل ہو رہا ہے کہ مرنے والا کون تھا۔ میرے والد بھی انہی میں شامل تھے۔ میری تو جیسے دنیا ہی اجڑ چکی تھی۔ والد کی آنکھیں کیا بند ہوئیں، دنیا نے بھی آنکھیں بدل لی۔ ہم اپنی دادی اور چچا کے ساتھ رہتے تھے۔ جب تک میرے والد شارجہ سے پیسے بھیجتے رہے، تب تک میری دادی کی چہیتی بہو میری ماں اور لاڈلی پوتی میں تھی۔ میرے چچا مجھے بے حد چاہتے تھے، لیکن جب ہم ماں بیٹی ان پر بوجھ بن گئے تو دادی مجھے منحوس اور میری ماں کو ڈائن کہنے لگی۔ کہتی کہ ڈائن ہو تم، میرے بیٹے کو کھا گئی ہو۔ میری چچی کا رویہ بھی ہم سے برا ہونے لگا۔ میری والدہ سے وہ یوں کام کرواتی جیسے وہ اس گھر کی ملازمہ ہو۔ میری امی سمجھ چکی تھیں کہ ساری عزت پیسے سے ہی تھی، اس لیے گھر کی چھت ہمارے سر سے نہ چھن جائے، وہ چپ چاپ سب کی کڑوی کسیلی باتیں سنتی رہتی۔ واحد میرے چچا ہی تھے جنہیں ہمارا احساس تھا۔ وہ چپکے سے مجھے کبھی پھل پکڑا دیتے تو کبھی میری والدہ کو چچی سے چھپ کر پیسے دے دیتے۔ یہ بھی کہہ دیتے کہ جس چیز کی ضرورت ہو مجھ سے کہہ دیا کریں بھابھی، میں آپ کے چھوٹے بھائی جیسا ہی ہوں۔ میری والدہ میرے والد کی اچانک موت سے بہت غمزدہ سی رہنے لگی تھی۔ میری والدہ کو صبح سے بخار تھا۔ ایک بار میری چچی مجھ سے کہنے لگی، تم کیا ہمارے گھر مفت کی روٹیاں توڑنے آ جاتی ہو؟ جاؤ جا کر میرے لیے چائے بنا کر لاؤ۔ میں اس وقت 7 سال کی تھی، مجھے کہاں یہ سب کام آتے تھے۔ میری ماں تیز بخار میں بے حال کمرے میں لیٹی ہوئی تھی، اسی لیے چچی نے مجھ سے کہا کہ تمہاری ڈرامے باز ماں سو رہی ہے اور میرے سر میں درد ہے، تو جا کر میرے لیے چائے بنا کر لاؤ۔ میں کچن میں چلی گئی۔ میں نے کیتلی میں پانی ڈالا، بڑی مشکل سے ڈرتے ہوئے ماچس سے آگ جلائی، لیکن چولہا اونچی جگہ پر رکھا ہوا تھا۔ میں کیتلی میں پکتی چائے دیکھ نہیں سکتی تھی، اسی لیے میں ایک چھوٹی سی تپائی صحن سے اندر کچن میں لے آئی اور وہ رکھ کر اس پر کھڑی ہو گئی۔
میں نے کیتلی میں پانی ڈالا اور چائے کی پتی کیبنٹ سے ڈھونڈنے لگی کہ اچانک تپائی پر میرا توازن برقرار نہ رہ سکا اور میں نے جلدی سے اپنے بچاؤ کی خاطر گرم کیتلی پکڑ لی۔ میرا ہاتھ جل گیا تو میں تپائی سے بھی گر گئی، کیتلی کا گرم پانی بھی مجھ پر گر گیا۔ میں تڑپ کر چلانے لگی تو میری والدہ سمیت سبھی کچن میں آ گئے۔ میرا ہاتھ جل چکا تھا، مجھے گرم پانی گر گیا، اوپر سے میری چچی مجھے باتیں سنانے لگی، کہنے لگی اندھی ہو گئی تھی تم۔ میری والدہ نے چچی سے سخت لہجے میں بات کی کہ تم نے چھوٹی سی بچی کو چائے کا بولا ہی کیوں؟ میری والدہ سے میرا تڑپنا رونا دیکھ کر خود بھی رونے لگی۔ میری والدہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کمرے میں لے آئی، شہد میرے ہاتھ پر لگا دیا تاکہ چھالے نہ بنے۔ میں بلک بلک کر رو رہی تھی، مجھے شدید قسم کی جلن ہو رہی تھی۔ میرے دوائی لگائی ماں نے اور مجھے سینے سے لگا کر خود بھی رونے لگی۔ جب چچا کو پتہ چلا تو چچی کو ڈانٹنے لگے کہ تم نے اتنی چھوٹی سی بچی کو کیوں چائے بنانے کا کہا۔ میری چچی کو یہ بات اتنی بری لگی کہ وہ میری والدہ پر گھٹیا الزام لگانے لگی، کہنے لگی یہ عورت میرے میاں کو اپنے جال میں پھنسا رہی ہے، میں اسے اپنے گھر پر برداشت نہیں کر سکتی۔ اس عورت نے ایسا واویلا مچایا کہ کسی کی نہ سنی اور رات کے وقت ہی مجھے اور میری ماں کو دھکے مار کر گھر سے نکال دیا۔ ہم لوگ روتے ہوئے سڑک کے ایک کنارے پر فٹ پاتھ پر بیٹھ گئے۔ میں اپنے جلے ہاتھ کا دکھ بھول گئی تھی۔ میری ماں پہلے سے ہی بخار میں مبتلا تھی، اسی لیے اب بخار کی شدت کی وجہ سے بری طرح کانپنے لگی تھی۔ اس پر ستم یہ ہوا کہ تیز بارش شروع ہو گئی۔ ہم دونوں ماں بیٹی فٹ پاتھ پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ اپنے والد کی زندگی میں ہم نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ یہ وقت بھی دیکھنا پڑے گا۔ کچھ ہی دیر میں ہم دونوں بارش سے بھیگ چکے تھے۔ میری والدہ حالانکہ خود بھی کانپ رہی تھی، لیکن مجھے ٹھنڈ نہ لگ جائے اسی لیے مجھے اپنی آغوش میں چھپانے لگی۔ میری والدہ کے آنسو بہہ رہے تھے، وہ بری طرح سے کانپ رہی تھی کہ جبھی قسمت کو ہم پر ترس آ گیا۔ ایک رکشے والا کافی دیر سے ہمیں یوں روتا بلکتا دیکھ رہا تھا، اسی لیے ہمارے پاس آ گیا۔ کہنے لگا اگر ہم گھر جانا چاہتے ہیں تو وہ ہمیں بنا کرائے کے چھوڑ دے گا۔ اسے لگا شاید ہمارے پاس اپنے گھر جانے کا کرایہ نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس تو کوئی گھر ہی نہیں تھا۔ میری والدہ کہنے لگی کہ بھائی ہم ماں بیٹی بے گھر ہو چکے ہیں، ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے۔ وہ رکشے والا رحم دل شخص تھا، میری والدہ کو بہن کہہ کر کہنے لگا کہ میرا گھر چھوٹا ہے لیکن آپ لوگوں کو تحفظ دینے کے لیے کافی ہے۔ ہم دونوں ماں بیٹی اس کے رکشے میں بیٹھ گئے۔ وہ رکشے والا ہمیں اپنے گھر لے گیا۔ وہ شخص واقعی بہت نیک دل شخص تھا۔ اس کی بیوی مر چکی تھی، اسی لیے وہ بھی تنہا ہی رہتا تھا، لیکن میری والدہ کو بہن سمجھتا تھا۔ اس شخص کا گھر 2 کمروں پر مشتمل چھوٹا سا گھر تھا اور ایک چھوٹی سی بیٹھک تھی جہاں بمشکل ایک ہی صوفہ رکھا ہوا تھا۔ وہ شخص صبح ہی گھر سے رکشہ لے کر نکل جاتا، رات دیر تک وہ گھر آتا، لیکن شاید ہماری بدقسمتی نے ہمارا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ ایک بار ہمیں یہ خبر ملی کہ رکشے کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے، وہ رکشے والا بھی انتقال کر چکا تھا۔ 4 دن تو ہمیں پڑوسی کھانا بھیجتے رہے۔ پھر میری والدہ سوچ میں پڑ گئی کہ روٹی کا سلسلہ کیسے چلایا جائے۔ میری والدہ نہ تو پڑھی لکھی تھی، نہ ہی سلائی کا کام جانتی تھی۔ مجھے گھر پر اکیلا چھوڑ کر بھی کہیں کام پر نہیں جا سکتی تھی، اسی لیے امی بے حد پریشان تھی کہ کیا کریں کیا نہ کریں۔ 2 دن سے ہم لوگ فاقے کاٹ رہے تھے، گھر میں راشن تک ختم ہو چکا تھا، آٹا بھی بس 1 روٹی کا بچا تھا جو امی نے مجھے بنا کر دے دی۔ ابھی میں وہ روٹی پانی کے ساتھ ہی اپنے حلق سے نگل رہی تھی کہ ہمارے گھر کا دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا۔ امی نے دروازہ کھولا تو اس رکشے والے کا دوست تھا۔ وہ امی کو اس رکشے والے کی سگی بہن سمجھتا تھا، کیونکہ اس شخص نے سب کو یہی بتایا تھا تاکہ کوئی بھی میری والدہ کے کردار پر انگلی نہ اٹھائے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ اس رکشے والے کا رکشہ بہت ٹوٹ چکا تھا اور اسے بنوانے کے لیے پیسے بھی نہ تھے، اسی لیے اس نے وہ رکشہ بیچ دیا ہے۔ اس نے 2.5 لاکھ میری والدہ کے ہاتھ میں رکھ دیے کہ یہ اس رکشے کی قیمت ہے۔ میری والدہ نے وہ پیسے رکھ لیے۔ اب یہ سوچنے لگیں کہ اتنی کم قیمت پر کون سا ایسا کام کیا جا سکتا ہے جس سے وہ کسب معاش کا سلسلہ آگے بڑھا سکیں۔ میری والدہ کے ذہن میں یہی ایک ترکیب آئی کہ وہ پھل خرید کر لا کر اس چھوٹی سی بیٹھک میں پھل کی دکان کھول لیں۔ ہمارے محلے میں پہلے سے کسی پھل والے کی دکان بھی نہ تھی۔ امی دوسرے ہی دن بڑی منڈی سے پھل لے آئے، بیٹھک میں اپنی دکانداری لگا لی۔ پہلے پہل تو امی پھل پر نفع کم رکھ کر بیچنے لگی، لیکن اس میں اکثر نقصان ہو جاتا تھا
کیونکہ بچا ہوا پھل خراب ہونے لگتا تھا، ضائع ہو جاتا تھا۔ میری والدہ بے حد پریشان سی ہو گئی تھی، لیکن پھر انہوں نے اپنی دکان سے باہر یہ لکھ کر لگا دیا کہ وہ پھل صرف مردوں کو فروخت کریں گی، کیونکہ ان کے پاس ایسا پھل ہے جو صرف مرد ہی کھا سکتے ہیں، اور جو مرد اس پھل کو کھائے گا وہ۔ اسی طرح کی آدھی ادھوری سی تحریر پڑھ کر میری والدہ کی دکان پر مرد آنے لگے۔ میری والدہ ایک وقت میں ایک ہی گاہک کو اندر بلاتی تھی، اور کبھی 20 منٹ، کبھی آدھا گھنٹہ بعد وہ شخص باہر پھل لے کر نکلتا تھا اور بڑا حشاش بشاش خوش ہوتے ہوئے باہر جاتا تھا۔ میری والدہ کے پاس ہزاروں نوٹ آنے لگے۔ دن بدن میری والدہ کی دکان پر مردوں کا رش بڑھنے لگا۔ میں اب 7ویں جماعت میں آ چکی تھی۔ اب تو ہمارا گھر اس محلے میں سب سے اونچا اور پکا بن چکا تھا۔ میری والدہ نے پیسے جمع کر کے گھر کی 2 منزلیں اور بنوا لی تھیں، اپنی دکان بھی بہت سجا لی تھی، لیکن سب لوگ میری والدہ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرنے لگے، ان کے کردار پر انگلیاں اٹھانے لگے، کہتے کہ یہ عورت پھل کا بہانہ بنا کر مردوں کو گھیرتی ہے۔ میں اسی محلے کے اسکول میں پڑھتی تھی۔ مجھ سے ہر لڑکی دوستی کرنے سے انکار کر دیتی، کہتی تمہاری ماں اچھی عورت نہیں ہے، اس کے پاس مرد آتے ہیں، ہم تم سے دوستی نہیں کر سکتے۔ مجھے یہ سب باتیں بہت بری لگتی تھیں۔ میں جب امی کو گھر آ کر یہ سب باتیں بتاتی تو وہ میری بات کو غیر سنجیدگی سے لیتی، کہتی کہ لوگوں کو عادت ہوتی ہے دوسروں کی ٹوہ میں رہنے کی اور ان کے خلاف باتیں کرنے کی، تم پرواہ مت کیا کرو۔ میں نے کہا امی آپ بھی مجھے یہ بات نہیں بتاتی کہ آپ کیوں پھل صرف مردوں کو ہی دیتی ہیں، پھر آپ کیوں ہر مرد کو اکیلے اندر بلاتی ہیں؟ میری والدہ میرے اس سوال پر مجھے ڈانٹ دیتی، کہتی کہ تم ابھی اتنی بڑی نہیں ہوئی کہ مجھ سے سوال جواب کرو۔ لیکن میں اپنے اندر بے چین دل کا کیا کرتی، جس میں اٹھنے والے 100 وسوسے اور 100 اندیشے میری جان نکالے رکھتے تھے۔ یہ بھی نہیں کہ میری والدہ سج دھج کر ان مردوں کے سامنے جاتی تھی، نہیں، ایسا نہیں تھا۔ وہ بالکل سادہ سی رہتی تھی، سر پر دوپٹہ بھی اچھے سے لے کر رکھتی تھی، 5 وقت کی نماز بھی پڑھتی تھی۔ بظاہر ایسا کچھ بھی نہیں تھا، لیکن بند دروازے کے پیچھے کی داستان میں نہیں جانتی تھی، جس کے بارے میں لوگوں کی رائے بالکل اچھی نہ تھی۔ ہماری دکان سے ہمارے محلے میں کوئی پھل نہیں خریدتا تھا، سب مرد امیر گھروں والے تھے، گاڑیوں میں آتے تھے۔ مجھے حیرت اس بات کی بھی تھی کہ بیٹھک کی وہ کھڑکی جو گھر کے اندر کی جانب کھلتی تھی، امی نے وہ تک بند کروا دی تھی۔ اگر میری والدہ کے دل میں چور نہ تھا تو انہوں نے وہ کھڑکی کیوں بند کروائی تھی؟ وہ میرے کسی سوال کا جواب مجھے نہیں دیتی تھیں۔ ایک اور بات بہت عجیب سی تھی، وہ یہ کہ جو بھی مرد اندر سے پھل لے کر جاتا تو اندر کی کوئی بات اس نے باہر کبھی نہیں بتائی تھی۔ میری ماں اب تو اور بھی زیادہ محتاط ہو گئی تھی، کمرے کی کھڑکی ہر وقت بند رکھتی تھی، اور میری بے چینی عروج پر تھی۔ میں ابھی اسی اذیت سے ہی 2-4 تھی کہ ایک رات جو کچھ میری آنکھوں نے دیکھا، میرے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئے۔ سردیوں کی راتیں تھیں، اسی لیے سناٹے کا راج تھا، پنکھے بھی بند ہو چکے تھے، اسی لیے ذرا سی آہٹ بھی صاف سنائی دیتی تھی۔ میری آنکھ کسی کی سرگوشیوں کی آواز سے کھلی تھی۔ میں کمرے سے باہر آئی تو امی کے کمرے سے سرگوشیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے لاؤنج میں لگی گھڑی کی طرف دیکھا تو رات کے 3 بجا رہی تھی۔ میری ماں کے کمرے میں اس وقت کون تھا اور کیا کر رہا تھا؟ میں تو اپنی ماں کی دن کی اس قسم کی سرگرمیوں سے پریشان تھی، اور اب تو رات کا پہر تھا۔ میں نے دروازے کے ہول سے دیکھنا چاہا تو جو کچھ میری آنکھوں نے دیکھا میں چکرا کر رہ گئی۔ میری والدہ کسی شخص کے ساتھ کمرے میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ میری ماں اگر آوارہ عورت کے نام سے پورے محلے میں مشہور ہو چکی تھی تو آج مجھے اس بات کی تصدیق بھی ہو چکی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے ہم روکھی سوکھی کھاتے تھے، ہمارے گھر زیادہ آسائشیں بھی نہیں تھی، لیکن زندگی میں سکون تھا۔ پھل بھی مناسب قیمت میں بیچتی تھیں، لیکن ہم مطمئن تھے۔ لیکن پھر ہمارے محلے میں چند دکانیں سبزی اور پھل فروش کی اور کھل گئیں۔ میری ماں کا کام کم ہونے لگا، پھل گل کر خراب ہونے لگے، دن بدن کام گھاٹے میں جانے لگا۔ میری والدہ بے حد پریشان تھی، پیسے برباد ہو رہے تھے۔ جب ہی ایک ادھیڑ عمر کا شخص میری ماں کے پاس آیا، وہ کہنے لگا پہلے اپنی بیٹی کو کمرے میں بھیجو۔ وہ کام کی بات میری ماں سے کرنا چاہتا تھا، لیکن میری غیر موجودگی میں۔
وہ شخص میری والدہ سے کہنے لگا تمہیں اکیلے میں بتاؤں گا۔ میں اس وقت چھٹی میں پڑھتی تھی۔ امی نے مجھے کمرے میں بھیج دیا۔ میں یہ سوچنے لگی کہ ایسا کیا راز ہے جس سے مجھے انجان رکھا جا رہا ہے، لیکن اس کے بعد سے تو امی نے وہ بورڈ لگایا تو ہمارے گھر میں پیسوں کی ریل پیل ہونے لگی۔ چند ماہ میں ہی میری ماں نے گاڑی بھی خرید لی۔ اس کے پاس پھل خریدنے والوں کا رش بڑھنے لگا۔ میرے اندر اپنی ماں کے لیے نفرت بڑھنے لگی۔ میں اب ہر وقت منفی سوچیں سوچنے لگی تھی، ایک ذہنی الجھن کا شکار رہنے لگی تھی۔ اب جس شخص کو میں اپنی ماں کے ساتھ دیکھ چکی تھی، میرے دل میں اپنی والدہ کے لیے عزت نہیں رہی تھی۔ ایک دن جب میں اسکول سے واپس آ رہی تھی تو وہ شخص گاڑی میں کہیں جا رہا تھا۔ مجھے نقاب میں دیکھ کر پہلے تو غور سے دیکھنے لگا، پھر گاڑی میرے پاس لا کر رک گیا۔ مجھ سے پوچھنے لگا تم صفیہ کی بیٹی ہو نا؟ میں نے کہا ہاں۔ میرا لہجہ سخت تھا۔ کہنے لگا چلو میری گاڑی میں بیٹھ جاؤ، میں بھی وہیں جا رہا ہوں، تمہیں بھی چھوڑ دوں گا۔ میں نے اسے تیکھی نظروں سے دیکھا۔ میں نے کہا اپنے کام سے کام رکھو اور نکلو یہاں سے۔ میرے اس قدر روکھے لہجے پر وہ مجھے غور سے دیکھنے لگا، پھر کندھے اچکاتا ہوا گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ لیکن جب میں گھر آئی تو وہ گاڑی میرے گھر کے دروازے کے باہر ہی کھڑی تھی۔ یہ دیکھ کر میں پریشان سی ہو کر رہ گئی تھی۔ یہ کون شخص تھا جو رات کی تاریکی میں میری ماں کے پاس آتا تھا اور آج یہ دن کے وقت میں بھی موجود تھا؟ جب امی کے کمرے کا دروازہ کھلا تو امی مجھے سامنے دیکھ چکی تھی۔ میں نے پہلی بار ماں کے چہرے پر اتنی پریشانی دیکھی تھی۔ میں نے کہا آپ کے کمرے میں کون ہے؟ میرے سوال پر وہ گڑبڑا سی گئی، کہنے لگیں گاہک ہے، تم گھر کے اندر جاؤ۔ مجھے وہ شخص بڑا عجیب سا لگتا تھا۔ اس کی رنگت کالی تھی، چہرہ بدنما سا تھا۔ پتہ نہیں وہ کیوں میری والدہ کے پاس آتا تھا۔ ایک رات کو پھر وہ شخص ہمارے گھر پر میری والدہ کے کمرے میں موجود تھا، اور یہ بات مجھے ایک ناقابل برداشت اذیت میں مبتلا کر رہی تھی۔ وہ شخص میری ماں کے ساتھ بدکاری کرنے آتا تھا۔ مجھے امی کے کمرے سے آج بھی سرگوشیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے سوچا کہ روشن دان سے جا کر دیکھتی ہوں کہ وہ شخص کیا کر رہا ہے۔ میں نے ایک اسٹول رکھا۔ جیسے ہی اس پر چڑھ کر میں نے کمرے میں جھانکا تو آنکھیں جھپکنا ہی بھول گئی۔ میری والدہ اس شخص کے گلے لگی رو رہی تھی، اور جو باتیں وہ اس سے کر رہی تھی میں چکرا کر رہ گئی۔ میں اسٹول سے نیچے اتر گئی۔ میں نے دروازے کو دستک دی تو دروازہ میری والدہ نے کھولا۔ وہ بے حد نروس تھیں۔ میں نے کہا آپ کے کمرے میں اس وقت کون ہے؟ میری بات پر وہ گڑبڑا سی گئیں، کہنے لگی تم کیا پاگل ہو گئی ہو؟ اس وقت میرے کمرے میں؟ انہوں نے الٹا مجھی سے سوال پوچھا۔ میں نے کہا آپ کے کمرے میں ابو ہیں۔ میری بات سن کر میری والدہ کے چہرے کا رنگ اڑا تھا۔ وہ رونے لگیں اور مجھے اپنے ساتھ لگایا۔ وہ شخص میرا باپ تھا۔ وہ شخص اب میرے سامنے آ گیا تھا۔ میں ان کے ساتھ لگ کر رونے لگی۔ وہ کہنے لگے کہ میں مجبور تھا کہ تم لوگوں سے اپنا آپ چھپاؤں۔ کہنے لگے شارجہ میں اس فیسٹیول کی آڑ میں پیچھے ہیروئن کی اسمگلنگ ہو رہی تھی۔ وہ آگ بھی حکومت کے ایک کارندے نے لگائی تھی تاکہ وہ ہیروئن بھی جل جائے۔ اس چکر میں بہت سے لوگ جل چکے تھے، لیکن میرے والد زندہ تھے۔ چند ماہ تو میرے والد بے ہوش ہی رہے۔ جب ہوش آیا تو چہرہ بری طرح سے جھلس چکا تھا، یہاں تک کہ چہرے کی حیت ہی بدل چکی تھی۔ چند ماہ تو میرے والد چلنے پھرنے کے بھی قابل نہ تھے۔ انہیں وہیں ہاسپٹل میں رہنا پڑا۔ جب ٹھیک ہوئے تو پولیس شک کی بنیاد پر انہیں اپنے ساتھ جیل لے گئی۔ اس شخص نے بہت کہا کہ وہ کسی گروہ میں شامل نہیں تھے، لیکن پولیس والے نے انہیں پھر بھی جیل میں بند کر دیا۔ کافی سال بعد انہیں چھوڑا تھا۔ جب وہ پاکستان آئے تو چچا نے کہا کہ چچی نے ہمیں بہت سال پہلے ہی گھر سے نکال دیا تھا۔ میرے والد نے ہمیں ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی۔ اس کے بعد وہ تھک ہار کر نا امید سے ہو گئے۔ ایک دن ان کا ایک دوست انہیں اس علاقے میں لے کر آ گیا۔ یہاں میرے والد نے امی کو پھل بیچتے دیکھا تو وہ حیران رہ گئے، لیکن انہی دنوں انہیں یہ خبر مل گئی کہ شارجہ کی پولیس نے پھر سے انہیں ڈھونڈنا شروع کر دیا ہے۔ پاکستان کی پولیس سے بھی مدد مانگی ہے۔ میں پھر سے چھپنے لگا۔ ابھی بھی میرے پیچھے پولیس لگی ہے۔ اسی دوران میری ملاقات صفیہ سے ہو گئی۔ میں نے ہی تمہاری والدہ سے چھپ کر ملنے کو کہا تھا۔ میں نہیں چاہتا کہ پولیس مجھے ڈھونڈ لیں اور شارجہ پولیس کے پکڑوا دیں۔ میرے والد کہنے لگے کہ ان کا دوست شارجہ میں جا کر میرے والد کے خلاف یہ ثبوت دے گا کہ میں مجرم نہیں ہوں، اور پھر وہ آزاد ہوں گے۔
ہم نے اپنے والد کو اپنے گھر پر رکھا تھا۔ بہت جلد میرے ابو بے قصور ثابت ہو چکے تھے۔ میں نے اپنی والدہ سے معافی مانگی کہ میں خواہ ان پر شک کر رہی تھی۔ پھر میں نے ان سے پھل بیچنے کا راز پوچھا تو کہنے لگیں کہ میں نے اس لیے ایسا لکھا تھا کہ لوگوں کو تجسس ہو اور مجھ سے پھل خریدیں۔ میں ہر گاہک کو اکیلے میں یہی کہتی تھی کہ میرے پھل جو بھی مرد کھائے گا تو اسے بیٹا پیدا ہوگا، لیکن جب تک بیٹا پیدا نہ ہو جائے وہ یہ بات راز ہی رکھے۔ اسی لیے وہ لوگ میرے پاس ہی پھل خریدنے آتے ہیں۔ مجھے اپنی سوچ پر افسوس ہوا تھا کہ میں نے اپنی والدہ کے بارے میں کتنا غلط سوچا۔ وہ بالکل با کردار اور نیک خاتون تھی۔